دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالقیوم صاحب پتہ نہیں سر کتنے سال سے ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے؟ 2-3 سال تو ہو گیا آپ کو۔ بالکل مبارک صاحب، میرے خیال میں 2-3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور پاکستان کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں، پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستانی جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے لیے، اور ہمیشہ سچ اور حق کی آواز کے لیے نہ ڈر بہت ہے، آواز اٹھاتے ہیں۔ نارمل تو ہمارے لوگ بزرگ بہت ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم کچھ کہہ دیتے۔ آج ان سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان علیحدہ ہو گیا، مشرقی پاکستان، اور اس کے بعد آج پاکستان کہاں پہ پہنچ چکا ہے؟ سر کہاں پہ پہنچ چکا ہے پاکستان آدھا پاکستان جانے کے بعد؟ مبارک صاحب، پہلے یہ میں کہوں گا کہ دیکھیں، آپ نے جس خلوص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیے ہیں، محب الوطنی اس کے اندر شامل ہے، تو لازمی بات ہے پھر آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور مجھے پہلے دن آپ کا پروگرام جب میں نے دیکھا تو فوراً مجھے اٹریکشن پیدا ہوئی کہ کتنے اچھا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں جی۔ تو یہ ہم لوگ تو اپنے ملک کے لیے جیسے آپ کر رہے ہیں، آپ نے تو بے شمار پروگرام کیے ہیں، تو میں تو کبھی کبھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں ہفتے میں کہیں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، لیکن بہت اچھے پروگرام آپ نے دیے ہیں، قوم کو انفارمیشن دی ہے، دنیا کو دی ہے، تو اس کے لیے آپ کی تعریف کرنی چاہیے جو جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ پاکستان، مبارک صاحب، کل ایک بہت بڑے آدمی کا ایک بیان میں نے پڑھا تو اس نے بولا کہ پاکستان تو بن گیا، اس نے ایسے لکھا، اس کے اندر نہ تو اسلام آیا اور نہ یہ پاکستان چلا۔ بڑی حیرانگی کی بات تھی، اس طرح کا خوبصورت بیان اس نے دیا کہ نہ تو اس کے اندر اسلام آیا اور نہ ہی یہ پاکستان چلا۔ کیوں؟ یہ بات ہے، اس نے بولا کہ چونکہ پاکستان میں کرپشن پہلے دن ہی سے شروع ہو گئی تھی، اس ملک کے خلاف، لوگوں کے خلاف، پاکستان کا پیسہ لوٹنا شروع ہو گئے، پاکستان کی زمینوں پہ قبضہ شروع ہو گیا۔ قائد اعظم بیمار تھے، وہ آپ خوش قسمتی سمجھ لیں کہ اس کے سپورٹر جو تھے اس وقت انہوں نے بڑی محنت کر کے اور پاکستان ہمیں دے دیا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، آج بھی 75 سال ہو گئے ہیں، دنیا کہیں کوئی ایسا ملک ایسا نہیں ہے جو 75 سال بعد بھی رینگ رہا ہو زمین کے اوپر۔ نہ اس کی اکانومی اپنی ہے، نہ اس کی کوئی لوگ اس کے اوپر خوش ہیں، نہ لوگوں کو انصاف ملا ہے، نہ اس ملک کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو اپنی مرضی سے نمازیں پڑھنے یا مسجدوں میں جانے یا تعلیم حاصل کرنے کا چانس ملا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہوئی ہیں، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے کرپٹ ترین انسان اور دنیا کے مافیاز اور فاسسٹ جو ہیں پاکستان کے اوپر حاوی ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، جو قاتل ہیں بہت بڑے بڑے، انہوں نے بڑے بڑے قتل کروائے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر غریبوں کا خوب چوسا ہوا ہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ہم جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ مقصد اس کا کیوں؟ یہ ہم لوگ جو ہے جیسے آپ کے ادارے ملک میں ہوتے ہیں، ادارے ملک کے لیے کام کا قائد اعظم نے ایک الفاظ استعمال کیا تھا پشاور میں، اس نے بولا تھا کہ دیکھو یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، دیکھو تم لوگ نے پاکستان چلانا ہے، یہ سیاستدان جو آئیں گے تو آئیں گے اور جائیں گے، اور یہ کرپٹ بھی ہوں گے، یہ بے ایمان بھی ہوں گے، لیکن ادارے جو ہیں پاکستان کے، ان کو دیانتدار رہنا پڑے گا، تب پاکستان چلے گا۔ اور اس کے لیے قربانیاں بھی اور بڑی بڑی ہم نے تم لوگوں نے دینی ہے۔ تو قربانیاں تو قوم دے رہی ہے، اب کے سامنے کی بات ہے، کیا کیا قربانی نہیں ہوئی۔ ایک بندہ الیکشن جیتتا ہے، اس کو جیل میں گھسیٹ کے اس کے سارے بندوں کو مار کٹائی، لڑائی، عورتوں بچوں بوڑھوں کو عزتیں لوٹی گئیں، اور دوسرے فاسسٹ بے شرم بے غیرت لوگ جن کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے غلط طریقے سے حکومت لیا، وہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو چلنے نہیں دے رہے، قوم کو چلنے نہیں دے رہے۔ آپ کو پتا ہے بینکوں میں کیا ہوا ہے، مجھے میرے بینک مینیجر نے بولا کہ وہ جی قیوم صاحب وہ یہ تھا جو اکاؤنٹ تھا اس میں اتنے % پرافٹ تھا، ابھی اتنے ابھی اتنے پہ آ گیا، اگلے سال اس سے بھی بالکل یورپ کے برابر 1%، 2%، 3% آپ کو پرافٹ ملے گا۔ میں حیران ہی ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ کچھ تو چھوڑ نہیں رہے ہمارا، ابھی پیسہ جو بچا ہے وہ کھا جاؤ۔ میں نے کہا کھا جاؤ، کوئی بات نہیں، ملک کے لیے جائے گا تو کھا جاؤ، لیکن ان کو کون پکڑے گا؟ مبارک صاحب، یہ ایک سوال ہے جس کے لیے ہم نے بے شمار دفعہ پروگرام کیے ہیں کہ پاکستانی قوم مردہ قوم ہے، مری قوم ہے۔ یہی الفاظ بہت سارے پروگراموں میں استعمال ہوا، یہ قوم مردہ ہے، مری ہوئی ہے، اسی لیے اس کو کھا رہے ہیں لوگ، اگر زندہ ہوتی
تو دنیا میں بڑی بڑی مثالیں ہیں، آپ کے سامنے مثالیں ہیں، لوگ لڑے جانے قربانیاں دے کے بھی، سیریا جو بھی ہے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن پھر بھی اس ملک کو انہوں نے فاشسٹ سے آزاد کرا دیا ہے، بنگلہ دیش نے آزاد کرا لیا. انہوں نے تو خود بولا ہے کہ ہم نے فاشسٹ سے آزاد، پہلے انگریزوں سے آزادی لی، پھر پاکستان سے آزادی لی، اب فاشسٹ سے آزادی ہم نے لے لی ہے. یہ چھوٹا سا ملک، اور دنیا کی مثالیں آپ دیکھ لیں، لیکن ہم لوگ کیوں جو ہے دیکھ نہیں رہے کہ یہ ملک تباہ ہو گیا ہے. سر ہندوستان میں یہ کہتے تھے کہ پاکستان علیحدہ چاہیے، اور پاکستان پھر علیحدہ ہو گیا، پھر پاکستان کے ٹکڑے بھی ہو گئے کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے ان کو ہندو جو ہے وہ مارتے ہیں یا عبادت نہیں کرنے دیتے. تو یہاں پہ آ کے مسلمان عبادت کر رہے ہیں، اپنا سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ویسے میں آپ کو مثال دوں کہ افغانستان جو کہ 32 سال لڑائیوں میں رہا، اور اس کا پتھر بھی کہتے ہیں لوگ ٹوٹ گئے ہیں. آپ دیکھیں طالبان آئے ہیں، چپ کر کے کس طرح انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے. ایک دھماکہ نہیں ہوتا افغانستان میں، انہوں نے سڑکیں بنانی شروع کر دی ہیں، انہوں نے ریلوے چلانا معاہدے کر لیے ہیں جو کہ اوپر سے لے کے نیچے، ماسکو سے لے کے یہاں تک، اور ایک ایسا مصنوعی دریا بنا دیا ہے جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو مفاسد جب قوم میں زندہ ہو جاتی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے قوم کے لیے کام کرنا ہے، ملک کے لیے کام کرنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، تو پھر سب کچھ ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے. چائنیز آپ کے مثال ہے، دنیا میں لوگ مثال اگر دے سکتے ہیں تو چائنیز کی دیں آپ، کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو دنیا نہیں کر سکتی تھی، اور آج وہ دنیا کو وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. تو آخر وہ بھی انسان ہیں. کوئی فرشتے ان کے ساتھ نہیں آئے، کوئی انہوں نے تسبیحاں ہاتھ میں یا مسجدوں میں لڑیاں مار کٹائیاں نہیں کی، یا داڑیاں رکھ کے سڑکوں پہ نعرے نہیں مارے. انہوں نے کام کیا اپنے ملک کے لیے دیانتداری کے ساتھ، آج وہ سپر طاقت بن گئے، جبکہ ہم سپر طاقت. ایک اور بات میں بتاؤں مبارک صاحب، یہ کل پاسپورٹ کی نئی لسٹ شامل ہوئی ہے دنیا میں. پاکستان جو ہے اس کا انہوں نے پاسپورٹ دکھایا، جہاں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ملک جو ہیں بڑی اچھی پوزیشنوں پہ جا رہے تھے. پاکستان آج بھی 199 انہوں نے شو کیا کہ کنٹریز میں پاکستان کا نیچے سے اوپر چوتھا نمبر ہے، ایک نمبر اوپر گیا ہے. وہ صومالیہ اور افغانستان اور ایک آدھ اور ملک ہے، اس کے اوپر پاکستان ہے. تو آپ یہ دیکھیں جو ٹرے ان کی یہاں ٹی ویز کے اوپر یہ ٹرے مارتے ہیں اور بے ایمانی سے جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تو ان کی پوزیشن کیا ہے دنیا کے اندر کہ 199 میں سے 196 نمبر پاکستان کے پاسپورٹ کا ہے. واہ. اچھا سر یہ بتائیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہا تھا کہ یہ جو قوم ہے اس کے بغیر فوج کچھ نہیں، اس طرح کے بیانات ملے جلے دیتے رہتے یہ لوگ. قوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہے، ان کی کوئی اوقات ہے؟ لیکن مبارک صاحب ان کی باتوں میں نہ جائیے، یہ اپنے حکومت کو چلانے کے لیے سب کچھ یہ کر لیں گے، ہر قسم کے فراڈ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اور لوگوں کو غلط انفارمیشنیں دیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ جو بینکوں کا یا پیسہ نکالنے کا چکر ہے، آج میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے فوجی جو عسکری بینک ہے سب پیسے لوگوں نے نکال لیے ہیں، وہ بالکل زیرو ہو گئے. ڈیفنس کی بنی بنائی چیزیں جو انہوں نے ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، وہ سارا زیرو ہونے والا ہے، اور باقی بینک پہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے نا سب کچھ. یہ جو شوشہ مار رہے ہیں نائب وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم، یہ فراڈی وہ فراڈی، سب ملک کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو یہ جتنے ایف بی آر یا باقی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب فراڈ ہے، ان کا فراڈ ہے. انہوں نے فراڈ کو ایسے کیا ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے تو لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو. تو یہ مبارک صاحب اصل بات جو ہے، اصل بات آپ دیکھیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس، پاکستان میں لوگوں نے کیا کیا فراڈ کیے ہیں. پاکستان کے اسٹوڈنٹ جہاں جہاں دنیا میں گئے داخلے لینے کے لیے، ادھر سے فراڈ کر کے سرٹیفکیٹ بنوائے، سنڈے لیے ادھر آئے، اور بڑے بڑے ملکوں نے ان کو بولا کہ ان کو ہم ایڈمٹ نہیں کریں گے، اس کے بعد ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور جو آئے ان کو بولے ادھر سے نکلو. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہو رہی، بنگالیوں کے ساتھ. انڈین اسٹوڈنٹ دنیا میں جاتے ہیں، وہ ہمیشہ نمبر اپنا نام پیدا کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور ہمارے جو ہے ادھر آتے ہیں دوسرے تیسرے دن ہی مہینے کے اندر اندر لڑکیاں لینا ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کس سے شادی کرنی، کیا کرنا، کیا فراڈ کرنا، جھوٹ سچ یہ وہ، اور غائب وہاں سے اسکولوں سے کالجوں سے غائب. یہ یہاں کی رپورٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں کے جہاں میں بیٹھا ہوں. تو انہوں نے بولا کہ اس کے بعد تو ہم کبھی بھی یقین نہیں کریں گے ان لوگوں کے اوپر.
تو جب پوری قوم کا سٹرکچر مبارک صاحب چینج کر دیا جائے تو پھر ہر فراڈ، ہر بےمانی، ہر لعنت اس کے اوپر برستی ہے. اللہ کی ویسے ہی برس رہی ہے ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے یہ پیروں فقیروں کو، اور وہ بڑے بڑے شرک کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی آسمان سے، یا اللہ ہماری غیبی مدد کرے گا؟ کبھی بھی نیور ایور. میں آپ کو بتاؤں مبارک سے دو باتیں میں ذرا دمشق سے دہرانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ دمشق جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میری پاکیزہ زمین، رحمتوں والی زمین، کیونکہ سارے انبیاء وہاں پہ آئے تھے، حضرت آدم بھی ادھر ہی آئے تھے، اور وہاں پہ جو جامع امیہ ہے، میں وہاں جمعہ پڑھنے جاتا تھا، وہاں پہ اذان دینے کا ایک یونیک طریقہ تھا. 9 بندے یا 11 بندے مل کے وہاں پہ اذان دیتے تھے، جو کبھی دنیا میں نہ ہم نے سنا تھا نہ اذان سنی تھی. اتنا خوبصورت طریقے سے وہاں پہ اذانیں دی جاتی تھی. آج دیکھ لیں ان کا توڑ پھوڑ، اسرائیل مار مار کے ان کا کچوبت نکال دیا. کیوں نکالا ہے؟ کیوں عرب جو ہے اتنی دولت ہونے کے باوجود مار کھا رہے ہیں؟ کیوں اتنی دولت ہونے کے باوجود مسلمان سارے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں؟ اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو، جو اس دنیا کا کائنات کو پیدا کرنا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم مصنوعی خدا ہم نے اور مصنوعی جو ہے وہ وسیلے بنا لیے ہیں، اور جس سے ہمارے اوپر ضلالت جو ہے اس کا ڈھیر رات دن الٹ رہا ہے، رات دن ہمارے اوپر ضلالت آ رہی ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے تو اپنے بندے چنے بندے، مبارک سے یہ خاص الفاظ ہیں، میں نے اپنے بندے چنے تھے جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے، میرے چنے ہوئے بندے. کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا میں نبی بننے والا ہوں، لیکن اللہ نے کہا میں نے چنا. وہ نیک لوگ تھے، پاکیزہ تھے اور دیانتدار تھے، ان کو میں نے بولا کہ تم میرا پیغام پہنچاؤ. انہوں نے دیانتداری سے میرا پیغام پہنچایا، لیکن پہنچانے والوں کا کیا اثر ہوا یا انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو لیا، اس کا آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، خاص کر مسلمان دنیا میں، وہ آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ. جی مہربانی. زبردست بات ہے جی. دیکھ لیں پاکستان میں شرک کس طرح کیا جاتا ہے. پیر فقیر پتہ نہیں کون سے، ہم آپ کو بتاتے تو رہتے ہی ہیں، ویسے یاد تو ہمیں ہوتے ہی. شرک اور بربادی ہر طرف. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.